السلام علیکم، کیا حال ہے میرے پاکستانیوں؟ کیسے ہو آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، سب خیر خیریت سے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو۔ ہاں یار، میں نے تم لوگوں کے لیے کہانی لکھی ہے، چھوٹے چھوٹے دو پیجوں کی، چھوٹے چھوٹے دو پیجوں کی، ٹھیک ہے؟ کہانی بھی ہے اور حقیقت بھی ہے اور سچ بھی ہے، کچھ میرے اپنے دماغ کی ہے۔ آج ایک آدمی سے ایسے ہی چلتے چلتے گپ شپ ہو گئی، تو بات کرتے کرتے میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، تو ٹویٹ کے اوپر میں نے دیکھا کہ ٹویٹ آیا تھا کہ یہ سارے تینوں جتنے بھی ہیں یہ لگے ہوئے ہیں، مہنگائی ختم کر رہے ہیں، مہنگائی کے لیے عدالت کو وارننگ دے رہے ہیں، یہ غدار، یہ وطن فروش، یہ ضمیر فروش لوگوں کی ایک خاص آدمی سے میری بات ہوئی نا آج نا، تو میں نے اس سے پوچھا یار یہ اب تو آ گئی حکومت، تو یہ کیا خیال ہے، مہنگائی وغیرہ تو ختم ہو جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو پتہ ہے آگے سے مجھے اس نے کیا بولا ہے؟ تو اس نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ مہنگائی تو ختم ہو گئی ہے، ابھی تو بہت ماشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں۔ میں حیران اس کا منہ دیکھ رہا ہوں کہ کیسے یار بول رہے ہو کہ یہ مہنگائی ختم ہو گئی ہے؟ آگے سے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، شہباز شریف کے سارے کیس ختم ہو گئے ہیں، کرپشن کے کیس ختم ہو رہے ہیں، اور منی لانڈرنگ کی فائلیں غائب ہو رہی ہیں، اچھا یہ ڈکیت چور سارے آ گئے ہیں اسمبلیوں میں انشاءاللہ، تو ابھی تو پاکستان کا بہت جو ہے تو خوشحال وقت آنے والا ہے، بڑا خوشحالی کا وقت آنے والا ہے۔ تو میں حیران ہو کہ میں اس کو بولا یار یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے ہاں نا، آپ لوگ کیا سمجھتے ہو یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں؟ یہ سارے مہنگائی کی بات تو نہیں کرتے تھے، یہ کہتے تھے آٹا دال چینی مہنگا نہیں، وکیل مہنگے ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو کیس لڑنے کے لیے وکیل کرنے پڑتے ہیں، ابھی وہ وکیل بھی ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان سے اربوں روپے کھا رہے ہیں، لاکھوں روپے کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو ان لوگوں نے تو کہا کہ ہم لوگ جو بیٹھتے ہیں یہ پرسنل ایک بیٹھک میں، جیسے کہ تمہاری بیٹھک ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہی بات کی جاتی ہے کہ یہ جاہل عوام ہے، ان پڑھ عوام ہے، اس کو کیا معلوم ہے، ان کو روٹی کے پیچھے لگا دو تو یہ بس اسی کے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو آپ لوگ بے فکر ہو جاؤ، لوڈ شیڈنگ بھی آ جائے گی، مہنگائیاں بھی ہو جائیں گی، اور سب سے بڑی بات اس نے جو کہا کہ یہ خوشحالی آئے گی، تو وہ خوشحالی کہہ رہا ہے کہ وہ بکرا الطاف حسین جو ہے اس اپنے باپ کو بھی یہ لے کے آ رہے ہیں شاید، یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کو بھی جو ہے نا پھر ایکٹیویٹ کرنے لگے ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ ہے بہتر کرے گا۔ تو میں تو بڑا پریشان ہو گیا یار، یہ سب چیزیں اتنی مہنگائی ہو رہی ہیں، اتنی بڑی آفت آ رہی ہے، تو یہ آفت آ رہی ہے ہمارے اوپر۔ اچھا چلو جی، اللہ تعالیٰ ہم سب غریبوں کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالے گا۔ آگے آگے دیکھو اور مہنگائی کتنی ہوتی ہے، اور یہ مہنگائی کا کوئی چکر نہیں تھا، آپ لوگوں کو معلوم نہیں آپ لوگوں کے ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے، آپ پاکستانی عوام کو کتنی بڑی توہین امیز لمحوں سے گزارا گیا ہے، یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ یہ انٹرنیشنل پہ بیٹھے ہو نا، تو آپ لوگوں کو معلوم پڑے کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، ہوا ہماری عوام کو ایسے گلے میں پٹا باندھ دیا ہے، نتھنی ڈال دی ہے، ایک نتھنی ڈال دی ہے، ایک گلے میں پٹا ڈال دیا ہے تم لوگوں کو، پاکستانی عوام کو۔ اگر آج اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوگے، اگر اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوگے، اپنی آزادی کے لیے نہیں کھڑے ہوگے، ان بغیرت کمینوں کو لات مار کے باہر نہیں نکالو گے، تو ساری زندگی غلام رہو گے۔
اور اپنی آنے والی نسل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کو یہ موقع مت دو کہ وہ کل یہ بولیں کہ ہمارے باپ دادا تو خود غلام رہے، ہمیں بھی جو ہے نا تو غلام رکھ کر کے چھوڑ دیا، ہمیں بھی آزادی نہیں دلوائی، تو کل کو یہ دھبا مت لو، نکلو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے نکلو۔ اور پاکستانیوں تیار ہو، آ گیا ہے کنکریاں مارنے کے لیے۔ بہت دل دکھتا ہے ہماری عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر، ہماری عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر۔ یہ ہماری عدلیہ جو ہے نا، سدھر جاؤ۔ یہ جج وغیرہ کہاں سے آئے ہو تم لوگ؟ کوئی آسمان سے تو نہیں ٹپک کے آئے ہو ڈائریکٹ، ہم لوگوں میں سے ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایک عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک مقام دیا ہے، اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ اس عزت سے جو ہے نا کسی کو فائدہ دو، جو رسپیکٹ آپ کو ملی ہے نا اس سے کسی کو فائدہ دو، اپنے ملک کو فائدہ دو، اپنی عوام کو فائدہ دو۔ یہ عدلیہ تمہارا کام ہے، ججو یہ تمہارا کام ہے۔ کیوں شاید کسی جج نے مریم کا کیس نہیں لیا؟ سب کو پتہ ہے نا یہ بے ایمان دھوکے باز ہیں۔ اگر ہم نے ان کا کیس لے لیا تو عوام ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ ہم حکمرانوں کو دیکھیں، پیسوں کو دیکھیں، یا ہم اپنی عوام کو دیکھیں۔ اسی لیے کسی جج نے اس کی درخواست جو ہے ایکسیپٹ نہیں کی ہے۔ ہر ایک بینچ اس کے لیے ٹوٹتا گیا ہے، آخر مجبور ہو کے ذلیل ہو کے جیسے وہ کہتے ہیں نا تھوک کے چاٹا ہے، یہ مریم نے تھوک کے چاٹا ہے، جو آج اپنی وہ اپلیکیشن واپس نہیں لی ہے۔ بعد میں بھلے جو مرضی ہو جائے، بھلے ہماری طرف سے جہنم میں چلی جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی، لیکن آج اس کو تھوک کے چٹا دیا گیا ہے۔ یہ تم پاکستانی عوام کا دبدبہ ہے، یہ تم پاکستانی عوام کا حق ہے۔ جو ناجائز ہو رہا تھا نا تو انہوں نے جو ہے نا ناجائز کرنا تھا نا، تو آپ لوگوں کی خوف کی وجہ سے، اس پاکستانی عوام کے خوف کی وجہ سے جو ہے نا یہ فیصلہ کسی نے نہیں لیا کہ اس کو پاسپورٹ جاری کیا جائے، ایک مجرم کو، کنوکٹڈ مجرم کو، جس کو سزا ہو چکی ہے، جرمانے ہو چکے ہیں، ایک منت کر کے باہر گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور کتے کی طرح بھونک رہی ہے۔ کسی جج نے اس کا فیصلہ نہیں، اس کا کیس نہیں لیا۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے عوام مجھے نہیں چھوڑے گی۔ ایک ہی باقر نجمی جو ہے یہ کھڑا ہے سٹینڈ پہ، ایک ہی پہلا آدمی کھڑا ہے، تو باقی اس کے ساتھ 4 جج اترے ہیں، کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ باقر نجمی جواب دینا پڑے گا تمہیں اگر تم نے کوئی غلط فیصلے کیے، جیسے تم نے نواز شریف کو نکالنے کے لیے ایک دن میں 3 دفعہ عدالت کھولی تھی نا، اس طرح اب نہ مت کرو۔ اب اس عوام کو دیکھ لو، پاکستانی عوام کو پاگل ہو چکی ہے، منٹل ہو چکی ہیں۔ ان لوگوں کی تم لوگوں نے آزادی کھولی ہے، ان کی آزادی کو تم لوگوں نے قید کر دی ہے۔ پیسے کا کسی کو مشکل نہیں ہے، جتنا پیسہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی عوام کو دیا ہے نا کسی دنیا کے بندے کے پاس نہیں ہوگا شاید۔ صرف کیا ہے نا تم لوگوں نے متفرقہ ڈال دیا ہے ان لوگوں میں، اکیلے کر دیے، تو پنجابی، تو سندھی، تو بلوچی، تو ہزارہ، تو فلانا، تو تمہانا آپس میں لڑا دیے۔ یہ تم لوگوں کا کمال ہوا ہے۔ تو پاکستانی عوام، عمران خان تم کو ایک قوم بنانا چاہتا ہے، پاکستانی قوم، اسلامی قوم تم لوگوں کو بنانا چاہتا ہے۔ تو پلیز میرے بھائیو اس کا ساتھ دو، وہ آپ لوگوں کے لیے بہت مفید ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو جج میں اپنے چیف آف سٹاف صاحب سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز جج صاحب، یہ اپنا چیف آف سٹاف صاحب بہت کیئر کرنا۔ پچھلی دفعہ عمران خان کے اس کو توڑنے کے لیے، دھرنے کو توڑنے کے لیے اے پی ایس ہوا تھا، یاد ہے؟ اسکول میں دھماکے ہوئے تھے، ہمارے بچے مارے گئے تھے۔ اس دفعہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ توڑنے کے لیے پھر کوئی حرامی پن کریں، یہ لوگ کریں گے کچھ نہ کچھ حرامی پن، صرف یہ سب کچھ توڑنے کے لیے، دھرنا توڑنے کے لیے۔ تو اس لیے لہٰذا میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں، ہماری عوام کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے۔
آپ کا فرض ہے کہ آپ پوری پاکستانی عوام کا اس وقت محافظ ہو کے مضبوط ہو کے یکجا ہو کے رہیں کہ ہماری کسی پاکستانی عوام کو نقصان نہ پہنچے، اگر کوئی دھرنا بھی دے رہا ہے تب بھی۔ تھینک یو ویری مچ، سب پاکستانیوں کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔